السلام علیکم ناظرین، میں مجاز شیخ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس میں بریلوی عالم دین جناب فاروق رضوی صاحب کی منافقت کو ایکسپوز کریں گے۔ قریب ایک مہینے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف اپلوڈ کی ہے عین الحق آفیشیل چینل پر۔ اس میں انہوں نے علی بھائی کی کلپ کاٹ کے لوگوں کو پیش کی اور اپنا لقمہ علی بھائی کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ کاپی رائٹ ایشو کے چلتے وہ ویڈیو ہم یہاں دکھا نہیں سکتے۔ فاروق رضوی کی اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ویسے ہم فاروق رضوی کی اس ویڈیو کو ایکسپوز نہیں کرتے، لیکن ان کی یہ ویڈیو 1 لاکھ کراس کر گئی، اس لیے ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا پڑا۔ ویسے فاروق صاحب کے چینل کی باقی ویڈیوز پر ویوز بس 500 یا 1000 کے آس پاس ہیں، لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ ان مولویوں کا گھر علی بھائی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ علی بھائی کا نام لے کر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیو لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ فاروق صاحب نے علی بھائی کی جو ویڈیو کاٹی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اب علی بھائی کا مکمل ویڈیو دیکھیے۔ سورۃ الممتحنہ بھی مدنی سورت ہے، قرآن حکیم میں اس کا نمبر 60 ہے، اور اس کا نام الممتحنہ عربی میں کہتے ہیں ایگزامنڈ وومنس کے لیے۔ یہ عموماً جو امتحانات کے لیے جو ٹیچرز امپورٹ کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے، اس کے لیے بھی ممتحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امتحان لینے والے۔ تو یہاں پر ہے ممتحنہ، وہ عورتیں جن کا امتحان لیا گیا۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ ان عورتوں کا ذکر آیا کہ جو ہجرت مدینہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں، اور وہ یعنی ایمان لے کر آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ چیز تو اسٹیبلش تھی کہ جو کوئی بھی ایمان لا کر کوئی مؤمن مرد نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا تو یہ معاہدے میں طے پا گئی تھی بات، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ سہیل ابن عمرو کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ان عورتوں کو، ان مردوں کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یونیلیٹرل شرط نبی علیہ السلام نے مان لی، بعد میں وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوئی، لیکن اس میں عورتوں کا ذکر کوئی نہیں تھا، یعنی وہ سکپ ہی ہو گیا کہ عورتوں کے کیس میں کیا کیا جائے گا۔ تو ایسا موقع بھی آیا کہ کچھ عورتیں بھی اسلام لا کر مدینہ شریف واپس آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ واپس نہیں کی جائیں گی۔ جو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ مردوں کے کیس میں ہوا ہے۔ عورتیں تو چونکہ بیچاری خود ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں مردوں کے اوپر، اگر یعنی عورتیں واپس کر دی جائیں، وہ تو آج غیرت کے نام کے اوپر عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں، اور اس عرب کے معاشرے میں ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ تھا اگر واپس کر دیا جاتا، اور اس میں کوئی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں تھی، کیونکہ معاہدے میں یہ طے پائی تھی چیز کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آئے گا، مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں کچھ گائیڈ لائنز دی کہ ایسی جو عورتیں ایمان لا کر مدینہ شریف آ رہی ہیں، عین ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسی عورتیں بھی ہوں جو کہ جاسوس ہوں، کلمہ پڑھ کے آ جائیں صرف جاسوسی کر کے خبریں وہاں پہنچانے کے لیے، تو پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیعت لیں گے، اور اس بیعت کے الفاظ بھی آگے ہیں، یعنی پکا عہد لیا جائے، پوری یعنی تسلی کی جائے، اس کے بعد ان عورتوں کو ایکسیپٹیبلٹی دی جائے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی وہ بیعت زبانی ہوتی تھی، ہاتھ لگا کے نہیں ہوتی تھی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کئی پیر ہیں وہ تو مطلب عورتوں کے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یعنی انہوں نے ایک معرفت کا نام دیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، جو دین کتابوں میں ہے وہ اور ہے، اور جو دین بابے لے کے چل رہے ہیں وہ اور ہے۔ تو اس میں یعنی یہ والا ایک ایشو بھی تھا۔ دوسرا ایک کریٹیکل ایشو یہ تھا کہ
ظاہر ہے کہ قریش مکہ کی آپس میں رشتہ داریاں تو تھیں، جو مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے ان کے کئی رشتہ دار ایسے تھے جو مکے میں ہی تھے، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری تو تھی، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اور بعض ایسے ایمان والے بھی تھے کہ جن کے بیوی بچے وہاں تھے ابھی، کیونکہ خطرہ نہیں تھا ان کی جانوں کو ایسا، وہ ایمان لے کر خود مدینہ شریف حاضر ہو گئے۔ اب ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کل کو جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی تو ہمارے بیوی بچے تو آلریڈی یعنی وہاں پہ مکے میں ہے، اگرچہ ابھی وہ پیس ٹریٹی میں ہے، پیس ٹریٹی کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ تو نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی گزن تو نہیں پہنچا سکتا تھا، ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن جنگ میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹریٹی تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی ایک ایشو کی وجہ سے ایک صحابی تھے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری اصحاب میں سے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے انسان تو انسان ہے، انسان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے، انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی رشتوں کی وجہ سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ شروع کی آیت آپ دیکھ لیں، ایک آیت کتنی لمبی آیت ہے، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے اسپیسیفکلی اسی صحابی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی انہوں نے مخبری کر دی تھی، کفار مکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر یعنی چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ میں جو تمہیں خبر لیک کر رہا ہوں سیکرٹ، اس کے عوض میں تم سے یہ بینیفٹ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اور میری جائیداد کو وہاں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب ظاہر ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ہوا سب کچھ، اور نبی کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ غداری تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ لیکن ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، کھچائی بھی پوری کی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بدنیتی کے اوپر نہیں کیا، دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا۔ اور پھر ساتھ باقی مسلمانوں کو بھی ڈانٹ پلائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے اور پھر تم نے اپنی یاریاں بھی ان لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، یہ تو کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ تو بخاری و مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا زبیر کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا ہے، اور وہ عورت وہ خط لے کر مکے کے کافروں کو آپ کی مخبری کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ پہلی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایک عورت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عورت فلاں مقام پر پہنچی بھی ہے، وہاں پہ تم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑو اور اس سے وہ خط لے آؤ تاکہ وہ خط کفار مکہ تک نہ پہنچے۔ سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور ایک دو اور اصحاب بھی تھے، وہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے اسے پکڑ لیا، وہ منکر ہو گئی، اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی کو خبر دی ہے یعنی اللہ۔ تو خط نکال دے، اور اگر تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نا اس خط کے حصول کے لیے، تو ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جا رہا تھا نا۔ تو پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ اب نہیں ٹلیں گے، تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، تو جوڑے کے اندر اس نے خط وہ چھپایا ہوا تھا، وہ خط سیدنا علی نے لیا اور واپس مدینہ شریف آئے، نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور لا کے خط رکھا گیا۔ اب خط پتہ لگ گیا جی وہ حاطب بن ابی بلتاع نے لکھا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر وہاں پہ باقی اصحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیجیے۔ اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن سیدنا عمر کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک صحابی کو منافق اور کافر کہا ہے تو تم بھی توبہ کرو،
کیونکہ کفر تمہارے اوپر لوٹ آئے گا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں، انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا۔ آپ فرمائے نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو بند ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا۔ اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے۔ یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کبھی تکفیر نہیں کرتے۔ تو پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں، نہ پرانی گلاں، پرانے بزرگ، پرانے بانے، یہ پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے بہانے۔ آپ ان کے پاس جائیں، آپ یعنی بریلویوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں گے آپ تو ساروں کو کافر سمجھتے ہوگے کہ نہیں جی، ان کو کہیں اس طرح نہیں۔ آپ ابھی کسی اپنے ریناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ اگرچہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، دوزخی سمجھتے ہیں، اہل بدعت سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائے گا، تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، لکھ کے دیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا قانونی پریشر کی وجہ سے، معاشرتی جو سوشل ایک پریشر ہے اس کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں۔ یہی حال ہے دیوبندیوں کا، یہی حال ہے اہل حدیث کا، اور اہل تشیع اس میں تھوڑے سے نارمل ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا، آپ جا کے خود بھی چیک کر لیں، وہ تکفیر نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اہل سنت گمراہ ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے۔ لیکن باقی جتنے بھی اہل سنت کے مقابلے فکر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پریکٹیکلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن چیک کرنے کا ٹیسٹر یہ والا ہے جو میں بتا رہا ہوں، دوسرے والا نہیں۔ اس میں تو وہ آپ کے ساتھ تقیہ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یعنی دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہو، اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کا انکار نہ کرتا ہو، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود آپ اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کام اللہ کا ہے یا اس کے پیغمبر کا ہے؟ کسی شخص کو اس طرح قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ بہرحال یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے یعنی وفاداری والا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا۔ اور اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بھی ہم یہ آیات کور کریں گے تو ہم جو لوگ 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ہماری تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی صحبت ملی ہو یا ہمیں کوئی فضائل و برکات حاصل ہوں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل تھے۔ یعنی یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی لحاظ نہیں کر رہا۔ ہم تو آپ تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بات پہ اکڑیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی اسی بندے کا پتر بننا ہی کوئی نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، اسی طریقے سے ہمیں قبول فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا جگری یار۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے اظہار محبت کرتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق،
جبکہ جن کافروں سے تم محبت کر رہے ہو وہ تو اس دین حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ اور اس سے بڑا جرم کیا؟ یخرجون الرسول، انہوں نے تو رسول اللہ کو اپنے گھر سے، مکے سے مدینے تک ہجرت پہ مجبور کیا، اب انہی اہل مکہ کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی انہوں نے نکالا مکے سے، أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، صرف اس ایک مقدس جرم میں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی چاہتے ہو تو ان کو دوست مت بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم بڑی رازداری سے ان کی طرف پیغام محبت بھجواتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ایسا شخص پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ایک آیت ہے اتنی لمبی، اور پس منظر میں وہ حاطب بن ابی بلتہ والا واقعہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اس کی رضا کی خاطر جہاد کر رہے ہو، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، پھر کافروں کے ساتھ یہ پینگیں بڑھانا اللہ تعالیٰ کو قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ دونوں چوپڑیاں نالے دو نہیں چل سکتی، بیک وقت ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں کیے جا سکتے۔ ایک طرف تم ایمان کا بھی دعویٰ رکھو اور پھر کافروں کے ساتھ بھی اس طرح کی دوستی رکھو۔ اس سے کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہے دوستی کا، جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز ان کے ساتھ لیک کر دیں۔ ویسے تو دوستی ہو سکتی ہے، وہ تو ایون سورۃ المائدہ میں مسلمان مردوں کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا راز جو یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو وہ آپ پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ کافرہ بیوی ہے۔ ویسے تو مسلمان بیوی کے ساتھ بھی نہیں آپ اس طرح کے راز شیئر کر سکتے کہ جس سے راز لیک ہونے کا خدشہ ہو۔ یثقفوکم، اگر کافر تم پر قابو پا لینا، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمنی ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری گردنوں کی طرف اپنے ہاتھ۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو کر رہے ہو نا دوستی، لیکن کل کو تو آڈی گیچی انہیں تھلے آ گئی تو انہوں نے چھڑنی مروڑ دینی ہے۔ یعنی وہ آپ کے ساتھ اس محبت کا ریگارڈ نہیں کریں گے جو آج آپ محبت کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں۔ ان کو جب موقع ملے گا نا تو وہ اپنی دشمنی نبھانے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کریں گے اور دشمنی نبھائیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر لے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ رشتہ داریاں اور تمہاری محبتیں قیامت والے دن بھی تمہارے کوئی کام نہیں آنی ہے۔ دنیا میں بھی نہیں آ رہی، اللہ نے راز لیک کر دیا، اور راز لیک کیا ہے وحی کے ذریعے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو عقیدہ علم غیب بھی اس سے کلیئر ہوا کہ نبی میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ غیب کا علم خود حاصل کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے غیب کی جو خبر جتنی دیتا ہے اتنا اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ تو مسئلہ نمبر 6A اور B میرا علم الغیب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ عموماً تو مطلب ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، اور اس کے اگینسٹ دوسرے واقعات بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات میں جہاں پہ یعنی وحی کے اعتبار سے عدم ذکر ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم ایک ہی دفعہ نبی علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے، جب چاہیں وہ غیب یعنی خود حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ خود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نا، یہ تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں۔
آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے، اب ان کی مرضی ہے، جب چاہیں تو حاصل کر لیں۔ ہمیں تو اس عقیدے سے اختلاف ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنا چاہا، جو چاہا، جس وقت چاہا دے دیا، اور جتنا چاہا، جو چاہا، جس وقت چاہا نہیں دیا۔ جیسا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ کیٹاگوریکل ڈنایا ہے کہ اے نبی آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں، بخاری مسلم میں ان احادیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو نبی علیہ السلام کی توہین ہو جائے گی۔ اللہ کی توہین بے شک ہوتی رہے، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بھی توہین ہے، آپ کے اوپر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہیں یہ عقیدہ تعلیم نہیں فرمایا۔